چلو کربلا لے چلو ہے فرشتوں مجھے کربلا کر رہا ہوں 3 دن تک خانہ کعبہ میں علی نے کچھ کھایا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ بی بی کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی تو کہا کہ اے عبداللہ، اے محمد، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کھلانے کی کوشش ہوئی، تبھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ کھایا نہیں کچھ. تو مولا نبی نے گود میں لے کر اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دے دی، اور مولا علی مولا نبی کی زبان ایسے چوس رہے تھے جیسے بچہ گھٹی لیتا ہے، جیسے بچہ ماں سے دودھ لیتا ہے، اور ہمک ہمک کر مولا نبی سے لعاب دہن لے رہے تھے. اور یہ منظر وہ تھا کہ گویا پرندہ اپنے بچے کو دانہ دے رہا ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مولا علی نے فرمایا ذقنی رسول اللہ ذقا ذقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. یہ نہیں فرمایا مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس لیے کہ ماں جو پلاتی ہے وہ کھاتی نہیں ہے، جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے. ماں کھاتی کچھ اور ہے، پلاتی کچھ اور ہے. پرندہ جو لیتا ہے وہی دیتا ہے. مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. اللہ سے لیتے رہتے تھے، مجھ علی کو دیتے رہتے. اور پھر فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ ہے وہ نبی کا دیا ہوا ہے. اور سرکار نے زبان کیا دی، مجھے علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ یاد آ رہا ہے. سرکار نے زبان کیا دی کہ حسین جملہ کہا ہے ایک خطیب معظم اور مرحوم و مغفور نے. فرماتے ہیں علی وہ ہیں، جملہ محسوس کیجیے گا، علی وہ ہیں جنہیں نبی نے زبان دے دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے. غیرت، علم، عزت، شجاعت، سخاوت، یہ ہم سب وہاں سے لے کر نہیں آئے. ہمارا بچہ کتنا سخی ہے، ذرا ٹافی دے کے واپس مانگ کے دیکھیے. جی آپ کی دی ہوئی ٹافی آپ کو نہیں دے گا، اور اگر دے دی اور آپ نے کھا لی تو سارا معاشرہ مذمت کرے گا، بچے کی ٹافی کھا گئے. کتنا ہی آپ کہتے رہے ہم ہی لائے تھے، اول تو یہ دے گا نہیں، اور اگر دے تو آپ واپس کر کے کہتے ہیں کل پوری تھیلی لائیں گے. یعنی اگر بچہ سخاوت کا مظاہرہ کرے تو ایک دینے والا اگر مانگ رہا ہو اور لینے والا اگر لوٹا دے تو ایک کے بدلے پوری تھیلی ملتی ہے. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہی دیا ہوا تو ہے، زکات بھی دو، خرچ بھی دو، میں پلٹا کے تمہیں 10 برابر لوٹاؤں گا. میرے دیے ہوئے میں سے ہی مانگ رہا ہوں میں تم سے، مگر یاد رکھو کہ میں رکھوں گا نہیں، تمہیں پلٹا کے واپس کروں گا. اور جو ایسے دینے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں پلٹ کے مل رہا ہوتا ہے. کوئی ان سے بھی تو پوچھے کہ کوئی فائدہ بھی ہوا آج تک. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. میرے بھائی شیعہ ہونا چاہتے ہیں، اچھا میرا اپنا طریقہ ہے، میرا اپنا طریقہ ہے. میں ویسے بھی بھرتی تو کرتا نہیں ہوں. میں بات کر لوں پھر آپ سے کہوں گا، آپ سے بات کروں گا. تو پہلے تو یہ کہ میرا جملہ محسوس کریں، میں بھرتی تو کرتا نہیں ہوں. ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے پچھلے سال 3 سال سے اس ملک میں سازشیں ہو رہی ہیں. پہلے سال مجھے کہا گیا کہ کراچی فلاں کے باپ کا نہیں ہے. ہم نے کہا پاکستان. کیا ہوا، نعرہ کیوں نہیں لگا رہے؟ پاکستان. ہم نے یہ جواب دیا پہلی دفعہ. دوسری مرتبہ کہا گیا کہ
یہ صبح خانیوال ہوتا ہے، شام بھاولپور ہوتا ہے، رات حیدرآباد ہوتا ہے، آج بھی کہیں ہوگا، اور ہم یہاں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے اس کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات۔ پھر کہا کہ یہ اذانوں میں جو علی ولی اللہ ہے، یہ خلیفۃ بلا فصل ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ یہ اذانوں سے علی ولی اللہ نکالنا چاہتے تھے، ہم نے گھروں میں علی ولی اللہ پہنچا دیا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ میں ان بھائی سے پوچھوں گا، اور الحمدللہ سال میں ہر دوسری یا تیسری مجلس کا ایک تخمینہ ہے کہ ہر دوسری یا تیسری مجلس میں لوگ تشریف لائے ہوتے ہیں، پہلے سے بھی بتا کے بھی آتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہمیں ملنا ہے آپ سے، اور ہم مجمع میں چاہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں تمہارے گھر آ جاتا ہوں، تم میرے گھر آ جاؤ، تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مجمع میں بات کریں گے۔ اہل بیت سے محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے، اور مودت اظہار محبت کو کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ لوگ بھی اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، بھائی جو ہونا ہے ہوگا، جو ہونا ہے اسے دیکھیں گے، سب کے سامنے بولو علی ولی اللہ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چھپے چھپے ہیں؟ تو ایسے ہی میرے بھائی، میں ان سے ایک سوال کروں گا، محمد اقبال، محمد فہیم اقبال، کہ کسی نے بھیجا تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں جی، آپ اپنی مرضی سے رضایت سے تشریف لائے، بالکل اپنی مرضی سے، اور کچھ مطالعہ، کچھ اسٹڈی، کچھ تشیع کو پڑھا بھی ہے، آپ کو سنے اور پڑھا، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ اور میری زوجہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے، وہ بھی ہے، اور ان کی دل کی خواہش ہے۔ اچھا اب انہیں تو یہاں نہیں بلا سکتے ہم، لہٰذا وہ جہاں پر ہیں وہیں سے جب آپ کچھ کہہ رہے ہوں، ادھر آ جائیے آپ، تو پھر آپ وہ بھی سن رہی ہیں۔ زوجہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ دہرائیں گی؟ جی، کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ارم صبا۔ میری بہن ارم فروا، ارم صبا، ارم صبا وہاں خواتین میں ہیں، خواتین ان کو مہمان ہیں آپ کی، آپ ان کا خیال کریں، اور میں ان سے کہوں گا اپنے شوہر کے ساتھ کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھائی ہمیں بھی دہرانے میں کوئی عیب نہیں ہے، ثواب ہوگا، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، کیونکہ وہ جو صاحب ہیں نا جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں آج کہاں ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شیعہ جب کرتا ہے کسی کو تو ان سے کلمہ پڑھواتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ غیر شیعوں کو یہ مسلمان ہی نہیں مانتا۔ ارے بدبخت، ہم تو خود دوبارہ بول رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، صبح شام بول رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم تو بار بار اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں کسی غیر شیعہ سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسے مسلمان نہیں، سنی ہماری جان ہے، سنی مسلمان ہے، ہم نے کبھی اہل سنت کے لیے کفر کی نسبت نہیں دی، تم ہی ہو یہ ٹھیکہ لے کر آئے ہو، ہم نے ہمیشہ مسلمانوں کو مسلمان کہا ہے، غیر شیعوں کو مسلمان کہا ہے، تو ہم دہرا رہے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ ذکر ہے نا اللہ کا، ثواب ہی ہوگا نا، ممکن ہے کسی کا تلفظ ہی ٹھیک ہو جائے۔ کیا یہ لا الہ الا اللہ؟ نہیں بھائی ایسے نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ میں اللہ کی وحدانیت، سرکار دو جہاں کی خاتمیت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ قرآن آسمانی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، نبی مکرم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ان کے بعد
पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम है, दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, आठवें इमाम इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम है, नवें इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है, 11वें इमाम 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है, 12वें इमाम इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु अश-शरीफ है। सलवात। अभी ये अहदनामा मुकम्मल नहीं हुआ है, ये हलफनामा लिया जा रहा है। 12वें इमाम पर बोलिए, 12वें इमाम पर जमाना खत्म होगा, वो आखिरी इमाम है, उनके बाद कोई और इमाम नहीं आएगा, क़यामत आएगी। उनकी विलादत का कायल हूँ, उनकी गैबत का कायल हूँ, उनके ज़ुहूर का मुंतज़िर हूँ। आलमे गैबत में, असरे गैबत में दीन समझने का जरिया उलमाए किराम, फुक़हाए उज़्ज़ाम, मराजे तक़लीद को मानता हूँ। मैं अच्छा इंसान बन के रहूँगा, अच्छा शिया बन के रहूँगा, अच्छा शहरी बन के रहूँगा, अच्छा मुसलमान बन के रहूँगा, अच्छा पड़ोसी बन के रहूँगा, सुन्नियों से प्यार करूँगा, इंसानियत से प्यार करूँगा, और घर वालों के साथ, अजीज़ व क़ारिब के साथ, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक रखूँगा। अपने किरदार से तशय्यो को और अहले बैत के मकतब को आम करूँगा, अच्छी तस्वीर पेश करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इनकी सलामती के लिए, इनकी अहलिया की सलामती के लिए, इस पूरे मजमे की सुन्नी शिया की सलामती के लिए बुलंद तर सलवात।